تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا۔ شرعت کہتے ہیں راستے کو اور منہاج کہتے ہیں طریق کو۔ ہم نے شریعت یعنی شریعت، شرع، اصول، ضابطہ، قانون، راستہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے آئمہ بنائے جو ہمارے امر کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ آج انتہائی پرفتن دور ہے، لوگ ائمہ اربعہ پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک۔ یہ یاد رکھیں یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ہیں۔ بولیے یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ہیں۔ لوگ ان پر اعتراض کر کے کہتے ہیں یہ نیا مذہب انہوں نے گرایا، جبکہ ان کی تحقیقات ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ پھر 4 سلاسل ہیں بنیادی طور پہ، اور بہت سارے سلسلے ہیں، مگر 4 بنیادی سلاسل ہیں۔ کون سا؟ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ یہ 4 سلاسل ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیشوا ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اصل میں بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی، ان کا علاقہ چشت خراسان میں، لیکن زیادہ تر اس سلسلے کو پروموٹ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، اس لیے وہ سلسلہ چشتیہ بنا۔ سلسلہ سہروردیہ وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بنا۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتان والے وہ بھی سہروردی ہیں، حضرت رکن عالم اور خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ سلسلہ سہرورد سے ہیں۔ اسی طریقے سے سلسلہ نقشبند ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت باقی باللہ، حضرت شیخ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، یعنی یہ سلسلہ نقشبندیہ، یعنی ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کی بات کی، امام کی بات کی، امام فقہ ہو یا امام تصوف ہو، یعنی اس کا ذکر قرآن مجید سے ملتا ہے۔ امام کا تصور اور پیشوا کا، مرشد کا، فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، سورہ کہف ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ پاک ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت کے راستے پر گامزن رکھتا ہے، اسے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت ہدایت نہ دے نہ اسے کوئی ولی ملتا ہے نہ کوئی مرشد ملتا ہے۔ لہذا جو کوئی ولی مرشد کو نہ مانے، ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ انہیں ولی ملنا ہے نہ انہیں مرشد، اور جسے ولی اور مرشد مل جائے وہ سمجھ لے کہ اس کی اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اللہ کی اس پر نگاہ ہے، نگاہ کا فیض ہے۔ اور میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یدعون ربہم، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریے۔ اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے صحابہ تصور شیخ یوں فرماتے، وہ کہتے ہیں ہم ایسے دیکھ رہے ہیں آقا کو، آقا ممبر پہ تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کا امامہ مبارک کا شملہ آقا کے دائیں جانب ہے۔ کبھی اب شملہ مبارک آپ دائیں جانب رکھتے تھے، کبھی امامے کا شملہ مبارک کمر کے پیچھے رکھتے تھے، تو صحابہ کرام یوں تصور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آقا مسواک فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک، یہ تصور شیخ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا، پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد بھیجتا ہے، پچھلی صدی ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی وہ قدریں جو معاشرے میں مٹ چکی ہوتی ہیں وہ زندہ کرتا ہے۔ کسی صدی کے حضرت
امام مالک مجدد ہیں، کسی کے حضرت امام احمد بن، کسی صدی کے حضرت امام احمد بن حنبل مجدد ہیں، کسی صدی کے حضرت مجدد الفسانی مجدد ہیں، کسی صدی کے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی، حضرت احمد رضا خان حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے آج کے دور پر فتن میں 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، 20 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی شاہ نورانی صاحب اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی فرمائش پر انہوں نے پہلی کتاب لکھی نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ۔ جنگ میں یہ دو حضرات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کو ملنے گئے، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب اور حضرت مولانا شاہ نورانی صاحب۔ ایک بروئی نے اعتراض لگایا کہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے، آپ نظام مصطفیٰ کیا تحریک لے کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو کوئی عالم دین جواب دینے کے لیے تیار بولیے نا نہیں تھا۔ تو یہ جنگ میں گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے کتاب لکھی، رسالہ لکھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، تو اس سے اور پھر آپ نے 1500 اور ان میں سے ایک کتاب جو سیرت رسول ہے وہ 12 جلدوں میں ہے، 12 جلدوں میں، ہر جلد 8 9 صفحات پر مشتمل ہے، یہ علیحدہ صفحہ رکھ، یعنی یوں سمجھ لیں، کیلکولیشن میں بتا رہا ہوں، اندازہ بتا رہا ہوں، چند کئی لاکھ صفحے وہ لکھ چکے ہیں اس وقت، کئی لاکھ صفحے۔ اگر ان کا ایک صفحہ بھی شامل رکھا جائے تو 4 منٹ میں ایک صفحہ لکھا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا رہا ہوں، تو آپ ان کی زندگی کا تخمینہ لگا لیں تو ان کی زندگی تھوڑی ہے، ان کا کام زیادہ ہے۔ زندگی تھوڑی لگائی مگر کام اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آصف بن برخیہ کئی 100 میل کا تخت چند منٹ میں لے آیا، بلکہ آنکھ جھپکنے آنکھ جھمپن سے پہلے لے آیا۔ تو اللہ رب العزت ٹائم میں، وقت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر ادارے چلانا، پھر پوری دنیا میں نیٹ ورک چلانا تو کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دین کی قدریں جو مٹ رہی ہیں ان کو زندہ کیا جائے، اور ایسے لوگ جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، عمرہا در کعبہ بت خان امین آلد حیات تاج بزم عشق یک دانہ اراد آجد بروں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔